واقعی یہ ہم پر فرض ہے جو خداوند یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم خداوند کے اس حکم کو مانیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی اس بلیسڈ ورشپ کے لیے، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر جی میری آپ سے درخواست ہوگی پاسٹر سیموئل سے کہ آپ تمام پرستش کے لیے، گزرے وقت کے لیے شکر گزاری کی دعا اور آج کے کلام کے لیے خداوند کے بندہ پاسٹر خالد جاوید کے لیے دعا میں رہنمائی کر دیجیے کہ خداوند آج ان کے ذریعہ سے ہم کلام ہو اور روحوں کی حاجت پوری ہو۔ زندہ بزرگ جلالی آسمانی خدا، یسوع مسیح کے بابرکت نام میں، زوراور نام میں، فتح مند معجزانہ قدرت سے معمور نام میں ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم تجھے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ شکر گزار ہیں خدائے ذوالجلال رب الافواج، لشکروں کے خدا، تجھے تھا، ہے اور آنے والا ہے، تجھے الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا، اول و آخر ہے۔ شکر گزار ہیں بھسم کرنے والی آگ، اے قدوس باپ، لشکروں کے خداوند، جس کے لیے تیری قوم اسرائیل نے گاتے ہوئے کہا، اے لشکروں کے خداوند تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ۔ اے خداوند جب تو اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتا ہے، تو جو کہ لشکروں کا خدا ہے، فتح مندی کا خدا ہے، تو جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اے خداوند تو تمام مشکلیں رکاوٹیں چلی جاتی ہیں اور تیرے لوگ قوت پاتے ہیں، تیرے لوگ زور پاتے ہیں، کیونکہ تو ان کی قوت اور زور ہے۔ تو اپنی قدرت سے، اپنی شادمانی سے، اپنی امنگ سے، امید سے، جلال سے، بزرگی اور غیوری سے اپنے لوگوں کو مایور و معمور کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم تیرے از حد شکر گزار اور تہ دل سے تیرے مشکور ہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تمجید ہو کہ تو ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ساری حمد و ثنا پہ تو نے اے خداوند تو نے اے خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کیا، تیرا بر چھایا رہا اور تو اے خداوند ہم سے باتیں کرتا رہا، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے خداوند جو منظومی شکل میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا، تو نے اے خداوند بہت سی ایسی روحیں جن کو ہم نہیں جانتے ان کے لیے برکت و نجات کا سبب بنایا۔ اسی طرح اے خداوند جب اب ہم تیرے پاک کلام کو سننے کی جانب راغب ہوتے ہیں، تو اے خداوند میری تجھ سے یہ استدعا ہے کہ یسوع المسیح کے جلالی اور پرفضل نام میں اے خدا اپنے خادم کو چھو لے۔ پاسٹر خالد کو تیرے پاک مذبح پہ لاتا ہوں، تیرے روح القدس کی قدرت تیرے خادم کے لیے مانگ لیتا ہوں۔ تمام ابلیسی طاقتیں، تاثیریں تاریکی کی اور اے خداوند شرارت کی روحانی فوجیں اور اے گندگی ناپاکی کی، ہیبت ابتری، پریشانی کی، مایوسی، ناکامی اور دل شکنی کی، یسوع مسیح کے نام میں جاتی ہے۔ تو نے کہا جاؤ، میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، سانپ اور بچھوؤں کو کچھ لو اور ابلیس کی ساری قدرت پہ غالب آؤ اور تمہیں ہرگز نہ پہنچے گا۔ میں تمہیں اپنا وہ اختیار دیتا ہوں جو باپ نے مجھے دیا، وہ روح دیتا ہوں جو باپ نے مجھے دی۔ اے خداوند ہم اس روح سے معمور ہو کے، اس اختیار سے معمور ہو کے ابلیسی قوتوں کو یسوع نام میں چھڑک دیتے ہیں کہ جاتی رہے، اور یہ عبادت ہے خدا بڑے پرجلال پرفضل طور پہ تیرے نام میں سر انجام ہو۔ اور اے خداوند اپنے گھرانوں کو، اے خداوند اپنے عزیز و اقارب کو تیرے لہو کی دھارا میں چھپا دیتے ہیں، اپنے خداوند آل اولاد کو تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی ابلیسی تاثیر کسی طریقے سے ضرر پہنچانے نہ پائے، بلکہ یسوع مسیح کا جلالی نام ہمارے گھرانوں میں جنبش کرے۔ اور اے خداوند آج کے اس پاک کلام سے جو تیرا خادم پاس خالد ہم تک پہنچ، ابھی اے خداوند اس وقت میں زوم پہ یا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ یا لیٹر آن اس کی ریکارڈنگ کو سنتے ہیں، اے خداوند وہ لوگ جو تیری نجات سے ناواقف ہیں، اس کلام کو سن کے تیری نجات سے واقف ہو جائیں اور اپنے دلوں کو کھول دیں، گڑ گڑاتے ہوئے، لٹرلی گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے گھٹنوں کے بالا آ جائیں اور تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ وہ جو ہے خداوند رسوم سے بھرے ہوئے ہیں، نام نہاد مسیحی ہیں،
اور रस्मों की बुरी रूहों की ताकतों में फंसे हुए हैं, या खुदावंद लाचारी में या सुस्ती में या काहली में तेरे हुजूर नहीं आते, खुदावंद उनके लिए भी तेरी नजात मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, ताकि लोग आए खुदावंद सरगर्म हो जाए। तेरे कलाम में लिखा है, गौर कर, ध्यान कर कि तू कहाँ से गिरा है, तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, पहली सी मोहब्बत पे कायम हो, तू ना सर्द है ना गर्म है, और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक रखूं। खुदा आज के कलाम की वसीला से रूहें सरगर्म हो जाएं, सर्द ना रहे बल्कि सरगर्म हो जाएं, एक नया इनकलाब रूहों में आ जाए, नया वलवला रूहों में आ जाए, नया जोश रूहों में आ जाए, जिंदगियां बदल जाएं, यीशु मसीह के पास आ जाएं, नजात पा जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए, और एक अंबोए कसीर आए खुदावन तेरी कलीसिया का इकट्ठा हो जाए तेरी आमदसानी के लिए, ताकि जब तू बादलों पर आए तो फिर उड़ कर आए खुदावन ये अंबोए कसीर तेरा इस्तकबाल कर सके, सफेद जामे पहने हुए तेरा इस्तकबाल कर सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम की सताइश कर सके, क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है। हालेलुया। रस्सा बदीनो बंता फसीला रबगाशी रिसो पिंता फसा भाला रबगलाराशी। तेरा शुक्र ये सुनासी, तू जलाली खुदा है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। हम तेरे नाम को सर बुलंद करते हैं, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं। पास्टर खालिद पे तेरी बरकत आ जाए। अरे खुदावंद आज जब वो कलाम सुनाए, वो कलाम तेरी तरफ से हो, रूल कुछ की रहनुमाई से हो। अरे खुदावंद उनके लबों को तेरे हाथों में दे देता हूँ, तेरे पाक रूह की लपेट में दे देता हूँ, ताकि जो भी खुदावंद जुमला उनके मुंह से निकले, जिस तरह के भी लफ्ज उनके मुंह से निकले, वो सब रूह कुछ की रहनुमाई के मुताबिक हो। अगर उनके लोगों को छू दे, उसको वजह से तूने के लोगों पिल गया, रूह कुछ की आग से आए खुदावंद ताया हुआ कोला लेकर उनके लोगों को छू दे, ताकि आज का कलाम सबके लिए बरकत का सबब हो। हालेलुया। रब्बा का शिफुन तफसा गाला बनता सीलो रब्बा का शी। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, कुदूस जलाली खुदा तेरी बरकत हो, सारे वक्त में हमारा शामिल हाल रहे। हालेलुया हालेलुया। फ्लाविया के लिए तेरा शुक्र, जो मीटिंग प्रिजाइड करिए और अपनी दानिश और हिकमत से उसे मामूल कर, और खुदावंद रूल कुछ की वसत से, रूल कुछ की इल्मियत और हिकमत से मामूर कर, ताकि उसकी जिंदगी से और ज्यादा रूल कुछ जाहिर हो, और खुदावंद रूल कुछ की जुर्रत, रूल कुछ की करेज, रूल कुछ की खुदावंद कुदूसियत उसकी जिंदगी में कसरत जुम्बिश करे। हालेलुया। शपरमन तफसील और अबकाशी। यीशु तेरा शुक्र हो, तुझे अजीम खुदा है, हम शुक्रगुजार हैं, तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, अपनी कौम बनाया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस लायक न थे, लेकिन ये तेरा फजल है, ना चीज निकम्मे बेकार खुदावंद गंदी और गिलाजत से भरे हुए लोग थे, लेकिन तूने अपने फजल के तहत तूने चुना, तूने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अरे खुदावंद तेरे फजल के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिससे तो अपने लोगों को कुव्वत देता है और उनकी कमजोरी में उनकी कुव्वत बनता है, उनकी ताकत बनता है, उनकी हिम्मत बनता है। हालेलुया। यीशु शफरमन तफसी, यीशु मसीह के नाम में सुनो कबूल फरमा। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। पास्टर खालिद, आई थिंक जी पास्टर जी, मेरे डिस्कनेक्ट ख्याल हो से चुके पास्टर हैं। खालिद डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम थोड़ा उनका वेट कर लेते हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें तौफीक दे रखी थी कि हमने अपनी आवाज़ों के ज़रिए से, अपने गले, अपने होंठों के ज़रिए से उसके हजूर अपने हदीये नजराने पहुँचाए हैं। तो शुक्र हो खुदावंद का कि उसने हमारी आवाज़ों को इस लायक समझा, हमें इस लायक समझा कि हम उसके हजूर गा बजा सकें और उसको मसरूर कर सकें। शुक्र हो उस वक्त का। और अब हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये तौफीक बख्श रखी है कि खुदावंद अपने बंदा के ज़रिए से हमारे साथ हम कलाम हो। तो मैं पास्टर खालिद जावेद को वेलकम कहती हूँ, खुदावंद के बंदा, खुदावंद के ममसूख को, जिसको खुदावंद ने आज के कलाम की कहानत के लिए चुना है। तो गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, वेलकम। हम आपको तालियों के साथ वेलकम कहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप अपना माइक अनम्यूट करके हमारे साथ कलाम शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।
हालेलुया। मसीह यस्सु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम खादमीन को और तमाम जितने भी हमारे साथ फेसबुक पे या यूट्यूब पे या जूम पर या बाद में भी जो लोग सुनेंगे यूट्यूब पर या जहां पे भी, तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबकी सलामती हो मसीह यस्सु में। इसी तरह मेरे जीजो खुदा का शुक्र करते हैं कि हम फिर इकट्ठे हुए। और मेरे जीजो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि पिछले दिनों में नेट की प्रॉब्लम थी तो वो पूरा टॉपिक नहीं हो सका, तो इसी तरह आज इसको हम पूरा करेंगे, फखर की बुनियादें। तो इसी तरह मेरे जीजो आज का जो मेरा टॉपिक है, मजमून है फखर की बुनियादें। तो मेरे जीजो आज हम इस पे बारे में देखेंगे, गौर करेंगे थोड़ा। तो इसी तरह मेरे जीजो हवाला हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 9वां बाब, उसकी 23 और 24 आयत। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, लेकिन जो फखर करता है इस पर फखर करे कि देख देख वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकत व अदल और रास्ती को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है। खुदावंद फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं सब मख्तूनों को नामख्तूनों के तौर पर सजा दूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे जीजो इसी तरह हम खुदा के इस पाक कलाम में देखा है कि खुदा चाहता है कि उन लोगों को, यानी खुदा चाहता है कि तुम फखर करो तो सिर्फ उसी बात पे करो कि मुझे जानते हो, पहचानते हो। और फखर जो है, फखर नाज, यानी नाज इसका जो मतलब है लुगवी तौर पे, नाज, गरूर, शरफ, शेखी, ये इनके अल्फाज के मतलब है फखर के। इसी तरह दुनिया के हर इंसान में फखर पाया जाता है मेरे अजीजों। दुनिया के हर इंसान चाहता है फखर उसमें पाया जाता है, और हर कोई अपने नाते से किसी न किसी खूबी या अच्छाई पर फखर करना पसंद करता है। इल्म नफ्सियात के मुताबिक फखर करना इंसान की बुनियादी सोच है। फखर का बुनियादी मकसद दूसरों से शाबाश या दाद लेना है। और मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब तक हम किसी बच्चे को या किसी को शाबाश देते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है बच्चा। तो इसी तरह हम उसको कहें शाबाश बच्चा, वो बहुत अच्छा किया आपने काम, तो बहुत खुश होता है, फिर दोबारा से वो काम करता है। इसी तरह दाद जो गुलूकार हैं या जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं लोगों को, उनको भी आगे से दाद की जरूरत पड़ती है। शायर जैसे शायरी करते हैं या कोई गुलूकार होते हैं या कोई जैसे भी उनका कोई फन है, अपना फन को दिखाते हुए जब तक आगे से तालियां ना बजे, खुशी ना हो, जब तक कोई दाद ना दे, वो खुश नहीं होते। इसी तरह मेरे अजीजों दूसरों के सामने खुद को बड़ा बनाना है। इसलिए ये हर एक सोच में है कि वो दूसरों से अपने आप को बड़ा बनाता है। तो मेरे जीजो जो शादीशुदा लोग हैं, शोहर अपनी बीवी पर फख्र करती है, और अमीर जो अपनी दौलत पर, और साहिब दानिश जिसको अकल ज्यादा खुदा ने बख्शी है या बहुत नॉलेज रखते हैं, वो अपने नॉलेज पर, अपनी हिकमत पर, और कवि यानी जो ताकतवर है, जिसमें बहुत ताकतवर है, या जैसे कोई बॉडी बिल्डर है या कोई बड़े जैसे ताकतवर लोग हैं, वो अपनी ताकत पर यानी कुव्वत पर बड़ा फख्र करते हैं। तो इसी तरह वालिदैन अपनी औलाद पर फख्र करते हैं कि जी मेरे बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने ये यानी हम अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत फख्र करते हैं। तो जो हसीन जो लोग हैं, हसीन जो खूबसूरत लोग हैं, वो अपने हुस्न पर और अपनी खूबसूरती पर फख्र करते हैं। बाज अपने जाए पैदाइश पर, यानी जब उनकी पैदाइश हुई होती है, बहुत फख्र करते हैं।
کہ جی میں تو برطانیہ میں پیدا ہوا تھا، میں شاید فلاں ملک میں پیدا ہوا، میں بہت اس کی اپنی پیدائش پر بہت فخر کرتے ہیں، یعنی جس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں اس پر بھی فخر کرتے ہیں. تو اسی طرح اپنے سٹار پر لوگ بہت فخر کرتے ہیں، میرا فلاں سٹار ہے. یوم پیدائش پر فخر کرتے ہیں. بعض اپنی قوم پر بہت فخر کرتے ہیں، جو جس قوم میں اگر وہ پیدا ہوتے ہیں یا جس قوم کے وہ ہیں، وہ اپنی قوم پر، اپنے مذہب پر اور اپنے قبیلے، قبائل یعنی قبائلی لوگ جو ہیں اپنے قبیلے پر اور اپنی کاسٹ پر، یعنی جو ان کی کاسٹ ہوتی ہے اس پر بہت کرتے ہیں. اردو میں سے ہم ذاتوں پر بھی، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ذاتوں پر بہت فخر کرتے ہیں. آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی ذات کیا ہے، جی شادی کرانے سے پہلے بار بار پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ذات کیا ہے. تو ذاتوں کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں، اس لیے ان کو اپنی ذات کا بہت فخر ہوتا ہے. تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض مسیح ایک دوسرے کے سامنے اپنے خداوند سے حاصل کردہ فضل، یعنی جو خدا سے جو ان کو فضل مل چکا ہے، حاصل کردہ فضل اور روح القدس، یعنی جو روح القدس جن کو مل چکا ہے، اور روحانی نعمتیں جن کو مل چکی ہیں، یعنی روحانی پھل جن کو مل چکے ہیں، ان پر حد سے زیادہ فخر کرتے ہیں، یعنی اس پر حد سے زیادہ فخر کرتے ہیں. اور اگر کسی کو غیر زبانوں کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ حد سے زیادہ پھول جاتا ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو، پھولنا نہیں، کیونکہ میری زندگی میں تو دوسروں کو ہی میرے سے پرابلم ہوئی ہے، یعنی جب میں نے غیر زبانیں بولی ہیں تو میری زندگی میں تو دوسروں کو پرابلم میرے سے ہوئی ہے. تو مگر میں خدا کی دی ہوئی نعمت پر، یعنی جو خدا نے مجھے یہ نعمت دی ہے اس پر فخر نہیں کرتا. میں اس پر یہ فخر نہیں کرتا، بلکہ خدا کا رحم مجھ پہ ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا رحم مجھ پہ ہوا تو مجھے خدا نے غیر زبان عطا کی ہے، یعنی اپنی میری جو اس نے قوت بخشی مجھے، اس کے وسیلہ سے میں بولتا ہوں. تو اسی طرح مجھے پر، یعنی جو مجھ پر رحم ہوا ہے نا خدا کا، تو وہ ہوا ہے، تو آج بھی سب پر رحم ہو سکتا ہے. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر بھی رحم کرے تو خدا آپ پر بھی رحم کر سکتا ہے. خدا آپ کو بھی روح القدس سے بھر سکتا ہے. خدا آپ کو بھی غیر زبانیں دے سکتا ہے. یہ تو رحم کی بات ہے کہ خدا کسی پر بھی رحم کر دے. وہ میرے پہ رحم کیا، وہ آپ پر بھی رحم کر سکتا ہے. اسی طرح تو ہم اس پہ پھولتے نہیں ہیں، بلکہ نہ فخر کرتے ہیں، بلکہ یہ کرتے ہیں کہ خدا نے رحم کیا مجھ پہ، آپ پر بھی وہ رحم کر سکتا ہے. لیکن ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایسا کرنے سے ہم دوسروں کے حوال یا ان کے ساتھ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جس کے باعث کلیسیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی جتنی بھی کلیسیاں ہیں ان کی بیچ میں جھگڑے، ہم فساد دیکھتے ہوتے ہیں کہ پھر دنیاوی لوگ جو ہیں، یعنی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اکثر ان باتوں سے کس کو برکتیں ملی ہیں، کسی کو نعمتیں ملی ہیں، کسی کو روحانی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، کسی کو پھل ملے ہوتے ہیں. ان ساری باتوں سے ملا کہاں سے؟ خدا سے ملا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ پھولنے پھلانے سے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے فساد، یہ وہ، کلیسیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایک کلیسیا ٹوٹتی، دوسری بنتی، تیسری ٹوٹتی، پھر چوتھی بنتی. یعنی اسی طرح کلیسیاں بنتی جاتی ہیں. لیکن کلیسیا والے جو ہیں، تو خدا چاہتا ہے کہ دنیا والے اور کلیسیا والوں کا خیال کرے. یعنی ہمیں آج خیال کرنا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم مغرور نہ بنے، نہ گھمنڈی ہوں. یعنی ہم نہ گھمنڈی ہوں، نہ مغرور ہوں. اسی طرح آج خداون میں رہتے ہوئے خبردار ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں آج خدا میں ہم رہیں اور خبردار رہیں. اس لیے ہمیں صاحب حکمت و دانش مند ہوتے ہوئے خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ بعض وقت ہم خیال کرتے ہیں کہ زیادہ فخر کرنے سے ہمیں زیادہ مفاد ملے گا، یعنی زیادہ فائدہ ہوگا. مگر آپ کی ضرورتوں کا منبع تو خداوند ہے. ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ ہماری ضرورتیں جتنی بھی ہیں اس کا منبع خدا ہے.
ہم اپنے فخر سے یا اونچا کسی کو نیچا کرنے سے یا کسی کی عزت کو پامال کرنے سے یا کسی کو ڈاؤن کرنے سے ہم زیادہ مفاد نہیں حاصل کر سکتے. اتنا ہی دینا جتنا خدا نے آپ کو رزق دینا ہے. تو ہم کسی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمیں شاید زیادہ فائدہ ہوگا. تو وقت یعنی اسی طرح وہی سب کچھ ہمارے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وقت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ فخر نہ کریں گے تو شاید ہم گھٹیا گنے جائیں گے. ایسا خیال ذہن میں سے نکال پھینکے اپنے آپ کو مکمل طور پہ کمزور اور نااہل سمجھے. آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کمزور ہوں، نااہل ہوں. آپ کی سمجھ جو ہے یعنی ہم کمزور ہیں، نااہل سمجھیں اپنے آپ کو. خدا کے حضور علم حلیم اور عاجز ہونے کی ضرورت ہے. آج اپنے آپ کو عاجز بنا لے، حلیم بن جائے خدا کے سامنے. ہمیں اپنے منہ سے میاں میٹھو نہیں بننا. ہماری تعریف اگر خدا خود کرے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یعنی انسانوں سے تعریف نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں تو خدا سے تعریف چاہیے. ایک گیت تھا بھائی منظور نے گایا ہوا، تو اس میں وہ کہتا ہے میں اس بندے دا قائل ہاں جدی آپ روح جدی آپ یسو اقرار کرے. میں ایسی سنگت نہیں چھڑنی جڑا ابن خدا نال پیار کرے. وہ کہتا ہے کہ میں ایسی سنگت نہیں چھڑنی جڑا ابن خدا نال پیار کرے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے دا قائل ہاں جدی آپ یسو اقرار کرے. یعنی خدا خود اقرار کرے اس بندے کا کہ میرا یہ بندہ ہے، میرا یہ خادم ہے، میرا یہ نبی ہے، میرا یہ رسول ہے، میرا یہ اپنا مبشر ہے، میرا یہ چرواہا ہے، یعنی استاد ہے. یعنی خدا اس پر مہر کرے. تو میرے عزیزو وہ بھائی منظور جو ہے وہ پاسٹر سیمول صاحب کے جو پھوپھا لگتے تھے، تو وہ اس میں بہت ان کے گیت خالو تھے میرے. ہاں جی گیت بہت سنے میرے ہوئے ہیں میں خالو نے. تھے میری. ہاں جی ہاں ان کے بیچ میں تھے، وہ خادم تھے، خدا نے ان کو بڑی برکت دی تھی. تو اسی طرح میرے عزیزو اپنے منہ سے ہم نے میاں مٹھو نہیں کہنا. ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات پر ہم فخر کر کے بلکہ اپنی تعریف کر کے اپنے آپ کو خدا اور انسان کی نظر میں چھوٹا بنا لے. ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے خدا کی نظر میں. ہم دیکھیں گے دو مثالیں جس میں خدا نے پسند نہیں کیا. پہلی مثال ہم دیکھتے ہیں حزقیہ نبی کے بارے میں. خدا نے شفا بخشی اسے، ہاللویا. کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اس وقت نیٹ کی پرابلم تھی تو ہم اس کو صحیح طرح نہیں پورا کر سکے. آج ہم اس کو پورا کریں گے خداوند نے چاہا تو. ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں یسایہ کی کتاب اس کا 58 باپ اس کی پہلی آیت سے 8 آیت تک ہے. ان ہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ بن آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. مجھے لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. پھر آئی تھنک ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ وہ پھر ہمیں جوائن کر لیں گے. دعا کر لیجیے اتنی دیر اگر. جی پاسٹر جی آپ پھر تب تک دعا کر دیجیے. ہاللویا. یس تیرا شکر. شارا باگا شیکو تارا منتفا سیکو. ہاللویا یسوع راجا. هاليلويا ربي شستور الزمن تور رزي
Hallelujah. Shaparabanta Oh, Pasipura. Rabashastora Tera Zamantor, Shukriya. Lazabastora Bintamanta Zira, Manta Bira, Pasita. Lazastora Zira, Mantora Lazi. खुदावन तू अजीम खुदा है, तू जलील Hallelujah, खुदा है। Rashastora तेरा Zamantora, शुक्र, तेरी Lazamantora, तारीफ तेरे सलाम Labashastora से। Lazi. तेरा प्यार Tera अजीम है, shukr तेरी hai, शफकत अजीम है। hallelujah, hallelujah. खुदावन Praise जिसके you, बाबरकत Jesus. कलाम के लिए जो पासुखानियत हम खुदावन तक यीशु, हम पहुंचा तेरे दे, नाम को इसके जलाल लिए तेरे देते हैं। शुक्रगुजार हैं। खुदावन यीशु, इंटरनेट क्योंकि की तू जितने भी वाहिद खुदा डिस्ट्रक्शन है हो या जिसे सजदा सलाम इसको वाजिब दूर है। कर रब देते शस्तो रज़ा हैं। मंतोर और तेरा लजी बश्ता रज़ी। ताकि हम इस Praise you, बात को Jesus. अच्छे तरीके मंतोर से रज़ा बश्ता कलाम में से सस्तो सीख लजी। सकें खुदावंद कि यीशु, हमें फक्र करना ऐ तो जलाल के सिर्फ बादशाह, तेरा पहर, तेरी जात तेरा तेरे बर्ड छाया कलाम में रहे। लिखा है खुदावंद खुदा यीशु, खलूस इंटरनेट की करता है। सारी सर्विसेज को हम तेरे खुदा ना सुपुर्द करे कि करते मैं हैं। किसी और चीज पे खुदावंद तो फोकस अपना करूं बड़ा हाथ या बढ़ा फिर कर जलाल के इंटरनेट बादशाह को सारे सीख इसलिए डिस्ट्रॉशंस को अपने खुदावंद मुझसे खुदा कवि के यीशु हम नाम से सीख दूर कर दे। कि तू हमारा ऐ जलाल के नजात बादशाह, दहिंदा तेरा है, नाम कि तू हमारा जो कुदरत वाला नाम है, तेरा नाम तेरा जो सब शुक्र नामों तेरे पे आला है, हालेलुया सब कुछ सुपर करने पापा की कुदरत सीलो रखता है। रब शस्तो रज़ा आसमानी बाप मंतोरो लजी बशस्तरो ताकि लजी। हम अच्छे तरीके से तेरे Praise कलाम में the से Lord. बातें सीख Hallelujah, तेरा hallelujah. शुक्र हो यीशु तू अजीम खुदा है तेरी Praise the तमजीद Lord. तेरी सिताइश हो Hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया ये जिस खुदावंद तरह यीशु, की तू जो वो कद्दूस खुदा प्रॉब्लम है है, तू जिन जो बुजुर्ग खुदा उनके है, कलाम में तुझको दूर कर खुदाए कादिर, ताकि तेरा आसमान खादिम और है खुदा ज़मीन जो तेरी लाइक तेरे बुजुर्गी को कलाम को ज़ाहिर हम करता है, हम तुझी को मुबारक कहते हैं। शिप रूमिंग Praise the Lord. तफसाला हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी तमजीद तेरी सिताइश हो कुदूस जिंदा जलालिया आसमानी बाप तेरा शुक्र हो शफर फंतो सारा पकाशी कोतास हालेलुया हालेलुया रसा भर पकाशी कोतासी कोतास रो बराता मंता फसा पाला रसे रिप बंदा बाला रबगाशी पोरा बंता रसे हालेलुया हालेलुया कुदूस खुदा तेरा शुक्र जिंदा जलाली आसमानी खुदा तेरी तमजीद हो ओ शफरमंता फसाफाला शी बोरा सदा रबा गला रबंता फसी यस तेरी जय हो अजीम खुदा तेरा शुक्र हालेलुया 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 शब्बा रसी को रबंता फसाला रसी praise you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हम फिर आगे हैं क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खुदावन जैसा भी करे। यहाँ पे हम देखते हैं इसी तरह हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में यहाँ पे लिखा है, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह द्वार की तरफ फेरा, अपना मुंह द्वार की तरफ फेरा, देखो दुआ की और कहा, आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा और तेरी नजर में जो भला है वही किया। यानी मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी बीमार पड़ा और उसको खुदा ने शिफा बख्शी, और आगे हम वो बताता है कि यशायाह ने फिर आके उसको कहा कि भाई तेरी उम्र जो है 15 साल बढ़ेगी। यहाँ पे उसे कहा गया कि तेरी उम्र जो है 15 साल मैं और बढ़ा देता हूँ। यानी तो उसकी 15 साल उम्र बढ़ गई मेरे अजीजों। और यहाँ पे वो खुशकिस्मत था, यानी खुदा ने उस पर रहम किया, यानी उसको शिफा बख्शी और उसकी 15 साल उम्र जो थी और बढ़ गई और उसकी दुआ सुनी गई। खुदा ने उस पर बहुत बड़ा रहम किया। और खुदा की जो यहाँ पे नाराजगी थी वो हम देखते हैं कि खुदा की नाराजगी क्यों हुई, खुदा क्यों उस पे नाराज हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इससे अगले
ہم اس کے اگلے باب میں دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے کہ اس وقت مردوک بلدان شاہ بابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور طائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ بیمار تھا اور شفا پا گیا. اور حزقیہ نے ان سے بہت خوش ہو کر اور اپنے خزانے یعنی چاندی، سونا اور مسالہ جات اور قیمتی عطر اور تمام سیلا خانوں اور جو کچھ اس کا تھا خزانے موجود تھا دکھایا. اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی ہو. میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ دکھا دیا، اور اس بادشاہ کو یعنی شاہ بابل کا جو بادشاہ تھا اس کو مبارکباد دینے آیا تھا کہ بھئی خدا نے تجھے شفا بخشی، خدا نے تجھ پہ رحم کیا، خدا نے تیری زندگی میں تیری عمر کے دن بڑھا دیے. اور اس کو ساتھ والے ایک ملک سے جو ملک پر کا بادشاہ تھا وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، یعنی چڑھائی کرنا اس کو خوف زدہ تھا یہ. لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ ہم جو بات دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تحفے دیے اس نے. اور یسایہ نے اس کو آ کے کہا کہ بھئی تیرے پاس اس نے کیا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی جو کچھ تھا میرا میں نے سب کچھ اس کو دکھا دیا. اور میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اس نے اس سے مدد چاہی تھی، یعنی جو بیچ میں جو خاص بات ہے، تحفے بھی لیے اور اپنے اسلحہ جات بھی دکھایا اس کو، اور اس سے معاہدہ بھی کیا کہ وہ اس سے معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھئی میرے ملک کے اوپر چڑھائی نہ ہو، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے وہ اس سے آیا تھا کہ خدا نے اس پہ رحم کیا ہے. اور کیونکہ اس نے دوسرے بادشاہ کی سنی ہوئی تھی کہانی، یعنی دوسرے بادشاہ کی کہانی سنی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جو پچھلا باپ ہے اس میں 37 باب میں ہے کہ خدا نے جب قریبی بادشاہ اس ملک میں حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، تیار تھا، تو خدا نے اس کی حفاظت کی، اور خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اسوریوں کے لشکر گاہ میں اس نے جا کر 1,85,000 آدمیوں کو مار دیا تھا. یعنی یہ اس کے بیمار ہونے سے پہلے جب بیمار تھا، اس کے پچھلے دنوں میں خدا نے اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی تھی. اب جب 1,85,000 آدمی مر چکے تھے تو وہاں پہ صبح کو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو لوگ سارے مرے ہوئے تھے. لیکن اس خوف کی وجہ سے، اس سارے خوف کی وجہ سے وہ جو بادشاہ اس کے پاس آیا، مسالے جات، تحفے، یہ وہ سب کچھ لایا اور معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، جس سے خدا کو غصہ آیا. خدا کو جو کہ یہاں پہ حزقیہ کو خدا کی قدرت پہ، خدا کی طاقت پہ، خدا کی جو طاقت تھی اس پہ یقین نہیں تھا. اس لیے کہ جب خدا اس وقت بھی ان کو مار سکتا تھا تو ان سے بھی وہ اس کو بھی بچا سکتا تھا. لیکن میرے عزیزو، اس نے نہیں چاہا، اس نے اسی چکر میں رہا کہ اس سے معاہدے کیے، اور وہاں پہ بہت اس نے اپنا سب کچھ دکھایا، اس کو مسالہ جات، یہ وہ اسلحہ سب کچھ دکھا کے. اور میرے عزیزو، وہاں پہ جو اس کے برکس حزقیہ نے خداوند اس کے فضل پر جس نے اس کو شفا یابی بخشی اس پر فخر نہیں کیا، بلکہ اپنی جائیداد پر، اپنی چیزوں پر، اپنے جتنی چیزیں اس کے پاس تھی اس پہ بڑی اس نے خوشی کی. لیکن میرے عزیزو، خاص بات میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ خدا نے یہاں پہ اس کو ایک لعنت بھی دی تھی. کوئی بتا سکتا ہے کون سی لعنت تھی؟ ہاللویا جی، ہلو جی باسو جی. ایک لعنت بھی دی تھی. وہ کوئی لعنت کے بارے میں پتہ جی کسی کو؟ ہاں، اس پہ لعنت کی تھی خدا نے، چونکہ
کہ کوٹ سے پروبیبلی یہ مرے گا. نہیں، ایک اور لعنت تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بڑی خاص بات ہے یہاں پہ، بہت خاص بات ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے بتاؤں گا. اس کا دیکھیں آپ 39 اس کی 7 ورسز دیکھیں ذرا، اس کو پڑھ بھی دیں ذرا. ہاللیلویہ. پاسٹر جی عیسایہ کی ہاں جی، یسایہ یسایہ کی 39 اس کی 7 ورسز، یہ لعنت اس کو دی گئی تھی، اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جی کوئی پڑھے اور گا؟ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتوں کو لے جائیں گے، کتنوں کو لے جائیں گے، اور شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے. اور ہاں، ساتھ یہاں پہ میرے عزیزو یہ خاص اس کو یہاں پہ جو خدا نے لعنت دی تھی، یعنی اس پر خدا نے اسے لعنت بخش، اس کی نسل کو، یعنی اس کے جو اس کے جو خاندان تھا، جو اس کے لوگ تھے، اس کے بیٹے اس کے تھے، اسے یہاں پہ لعنت کے طور پہ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ جب اس نے اپنا فخر ظاہر کیا تو خدا نے اس کے بیٹوں کو جو اس میں سے تھے، پیدا ہوئے تھے، اور شاہ بابل کے محل میں خوجہ سرائے ہوں گے، یعنی وہ خوجہ سرائے ہوں گے، یعنی وہاں پہ ان کو خوجہ سرائے کہا. اور دانیل کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں خوجہ سرائے، آستر کی کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں خوجہ سرائے، یعنی جہاں جہاں بھی آپ کو خوجہ سرائے نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے اسی کے بیٹے تھے، اسی کے خاندان میں سے تھے. اور یہاں پہ ہاں ایک کسی سسٹر نے بات کی تھی فیس بک پہ، میں سن رہا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ دانیل کو اگر وہ خوجہ سرائے نے وہاں پہ نبی بنایا، یعنی وہ خوجہ سرائے نے اس کی پرورش کی، اس کو وہاں سکھایا، بتایا، اس کے پاس رہا اور اس کو نبی بنایا دانیل کو. میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ خدا نے تو نبیوں کو تو ماں کی پیٹ سے چنا ہوتا ہے. لیکن اس نے یہاں پہ ٹی وی پہ یعنی فیس بک پہ ایک بات کی تھی کسی بہن نے، وہ کہتی تھی کہ بھئی نہیں، اس کو جی دانیل نے نبی بنایا، دانیل کو اس خوجہ سرا نے نبی بنایا. نہیں، بلکہ یہ جو خوجہ سرا دانیل کے بھی دوسرے بھی جہاں جہاں بھی آپ کو ملتے ہیں، محلوں میں جتنے تھے، یہ سارے کے سارے خدا نے لعنت بخشی تھی ان کو کہ وہ خوجہ سرائے ہوں، یعنی ان کے پیدائشی وہ خوجہ صاحب بن گئے، جیسے بھی تھا لعنتی طور پہ وہ بنے تھے. اور میرے عزیزو اسی طرح محلوں میں جو خوجہ سرائے نظر آتے ہیں وہ ساری اس کی نسل میں سے تھے. خدا نے حزقیہ کی اولاد پر یہ لعنت کی تھی. آج خوجہ سراؤں کے لیے چرچ بنائے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ خوجہ سرائے کی بڑی وہ کر رہے ہیں، خوش آمدید کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کچھ چرچ بنائے جا رہے ہیں، بڑا کچھ چرچ ہوگا، بڑی منسٹری ہے، بڑا کچھ ان کے لیے ہونا چاہیے، چرچ بنائے جا رہے ہیں. اور خوجہ سراؤں کو تو معافی مانگنی چاہیے. خوجہ سراؤں کے لیے چرچ ہمیں نہیں بنانے کی ضرورت، بلکہ ہمیں ان کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے اپنے اس باپ کی، جس باپ کی وجہ سے خوجہ سرائے وہ بنے تھے، اس کی معافی مانگے، اس لعنت کی معافی مانگے، تاکہ وہ جب معافی مانگنی چاہیے تاکہ خدا ان کی جنس کو بدلے، خدا ان کی جنس کو بدلے، پھر خداوند مسیح کو قبول کرے وہ، یعنی ان کی اندر سے خواہش بدل جائے، ان کے اندر سے جو ان کی خصلت ہے، وہ جو اگر وہ خوجہ سرائے والی کوئی خصلت ہے تو خدا بدلنے میں قادر ہے، خدا بدل سکتا ہے. خدا ڈاکوؤں کو بدل دیتا ہے، خدا گنہگاروں کو بدل دیتا ہے، خدا بدی والوں کو بدل دیتا ہے، خدا لوگوں کی جنسوں کو بدل دیتا ہے، تو خدا لوگوں کی شخصیت بدل دیتا ہے. جیسے داؤد کہتا ہے کہ میرے دل کو تو نے بدل دیا، یعنی ایسا میرے اندر گوشت دل پیدا ہو گیا اس کے اندر. تو اسی طرح میرے عزیزو خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ان کی جنس کو بدل سکتا ہے خوجہ سراؤں کی، اور خوجہ سراؤں کو چاہیے مسیح یسوع سے معافی مانگے، اور معافی مانگے تاکہ ان کی جتنی بھی ایسی حرکتیں ہیں جو ان کے اندر جمز ہیں وہ خدا بدل دے گا.
यीशु के खून में बड़ी ताकत है, वो बदल सकता है, ताकि खुदा इनकी जिनस को बदले और वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। खुदा ने भी नए यरूशलेम में जब अपने लोगों को दाखिल करना है, आज भी मेरे अजीजों एक खास बात है कि जब उसने अपने नए यरूशलेम में लोगों को दाखिल करना है तो पहले उनकी जिनस चेंज करनी है, यानी उनकी जिनस को बदल देना है, उनकी फितरत को बदल देना है। जमीनी फितरत रखते हुए हम आसमानी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमारी जो फितरत को बदलेगा खुदा, यहीं पर फितरत को बदलेगा ताकि हम नए यरूशलेम में दाखिल हो सके। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें यहाँ पे वो बदलना चाहता है। आए अजीजों, आए प्यारो, यानी जो नबात यानी दरख्त के पत्ते और टहनियां तो नजर आती हैं, अगर दरख्त का जो फल है वो नजर आता है, अगर जड़ नजर आ जाए तो दरख्त सूख जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो इसने अपना आप खोल के बता दिया, हिजकिय्याह ने अपना आप खोल के दिखा रहा है। यहाँ पे अपने कहते ने पंजाबी च कि अपने पेट के ऊपर से कपड़ा उठा के दिखा रहा है। तो मेरे अजीजों, ऐसा खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि जो कुछ भी आपके पास है, हम खुदा के बीच में रहते हुए उस चीजों को रखें और हम उन चीजों की शो ना मारें, बल्कि खुदा की शो मारें, खुदा का फख्र हम महसूस करें। इसी तरह हम दूसरी देखते हैं, दूसरी मिसाल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरी मिसाल, हाँ जी, वाला पता है जी कौन सा था? हालेलुया। देखेंगे दूसरा शमूएल 24 बाब और उसकी, क्योंकि 24 बाब की पहली आयत से यहाँ पे हम चंद आयतें पे थोड़ा आगे गौर करेंगे। कहते हैं, इसके बाद खुदावंद खुदा गुस्सा इसराइल पर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ हो गया कि उबारा के जा कर खुदावंद इसराइल और यहूदा को गिनती कराए। और यहाँ पे मेरे अजीजों खास बात हम देखते हैं कि वो ये है कि खुदा नहीं चाहता था कि उसकी कौम की गिनती हो। खुदा चाहता था कि जितनी मेरी कौम है उसकी गिनती ना हो। खुदा चाहता है जितना मैंने रखा है इनको, जितना बढ़ाया, इसकी गिनती की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दाऊद नबी ने जो गलती की और फख्र किया, गलती उसने ये की कि मर्दमशुमारी कराई, और जो फख्र किया वो ये फख्र था कि मैंने मुतहिद कर दिया इनको। यहाँ पे पूरा बाब जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, मैंने मुतहिद कर दिया इनको। यानी खुदा की नजर में उसने जो ये काम किया, गलत किया, खुदा को गुस्सा आ गया, खुदा को गलत लगा, और खुदा नहीं चाहता था कि उसकी कौम की मर्दमशुमारी की जाए, उसकी गिनती की जाए। और यहाँ पे दाऊद नबी ने खुदा के फजल और बरकत के वसीले से, यानी उसको ये सारी बात को उसने जो अगर मुतहिद भी किया तो खुदा की फजल से किया था, खुदा की बरकत से किया था। जब तमाम सल्तनत हर तरफ अमन और अमान का था, तो यानी उसने कह दिया कि जाओ मर्दमशुमारी कराओ, लेकिन खुदा को उसके बारे में गुस्सा आया और खुदा ने कहा कि भाई तू, अब खुदा उसके इसका जो सजा थी उसको खुदा देना चाहता था। उसने शुमार तो करवा दिया, लेकिन खुदा ने सजा यहाँ पे उसको कही। खुदा को गुस्सा आया। देखते हैं हम 11वीं आयत में लिखा है, सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जात पर जो दाऊद का गैबिन था नाजल हुआ, और उसने कहा, जा और दाऊद से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने तेरे सामने 3 बलाएं पेश की हैं। यानी खुदा ने इसको 3 बलाएं यहाँ पे इसके लिए तैयार की, क्योंकि इसकी गलती की वजह से। कहते हैं 3 बलाएं, तो उनमें से एक को चुन ले, मैं उसे
تجھ پر نازل کروں گا۔ سو جات نے داؤد کے پاس جا کر اس سے بتایا اور پوچھا، اور 7 برس تک تیرے ملک میں قحط رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، 3 مہینے تک تو دشمنوں کے آگے بھاگتا رہے یا پھر وہ تجھے رینگتے رہے، اور تیسری جو تھی کہ تیرے ملک میں مری پھیلے۔ تو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اس میں سے کون سی بلا تجھ پر بھیجوں۔ یہاں پہ داؤد کا دل جو تھا شکنجے میں تھا، داؤد پریشان تھا۔ داؤد نے کہا کہ ہم خدا کے ہاتھ میں پڑنا چاہتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے ہاتھ میں۔ آج بھی ہمیں خدا کے ہاتھ میں پڑنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انسانوں کے ہاتھ میں۔ کہتا ہے کہ سود خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی، اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ مرے، یعنی یہاں پہ جو لوگ مرے ہیں، مر گئے تھے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ بلا بھیجی گئی، لوگ مر گئے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پیارے میرے بھائیو عزیزو کہ اگر ہم داؤد کی طرح غلط رویے پر فخر کریں گے تو خدا اور انسان کی نظر میں حقیر ٹھہریں گے۔ اس لیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے، ہمیں اس قسم کا فخر نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کس چیز پہ فخر کرنا چاہیے، کس بات پہ فخر کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پر ہمیں جو پہلے نمبر پر فخر کرنا ہے، خدا کی محبت پر فخر کرنا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی خدا کی محبت پر ہمیں فخر کرنا ہے کہ جو اس نے پورے جہان سے کی، میرے سے کی، آپ سے کی، اس کی محبت پر ہمیں فخر کرنا ہے۔ یہ اس کی محبت خاص محبت ہے جو اس نے میرے لیے بھی کی، آپ کے لیے بھی، پورے جہان کے لیے کی، ہر ایک انسان کے لیے اس نے محبت کی۔ اس فخر پر، اس محبت پر ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ فخر کرنا ہے، تاکہ ہم خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ اور ہمیں اس کے محبت پر فخر کرنا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ دنیا پوری نجات پا سکے۔ ہمیں کس قسم کے فخر کی اجازت خدا دیتا ہے، یعنی کن کن باتوں میں ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہمارے برکت کے وسیلہ بن سکے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں خدا کی جو محبت ہے اس پر ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا یرمیہ 9 باب اس کی 24 آیت میں کہ خدا کو جاننا، خدا کو سمجھنا، خدا کو جاننا اور خدا کو سمجھنا، یہی دوسری بات ہے کہ ہم خدا کو دنیا بھر کی چیزوں سے بڑھ کر خدا کو جانے، خدا پر فخر کریں، خدا کو سمجھ جائیں۔ کیونکہ میرے عزیزو آج دنیا اگر عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا جو ہے عدم معرفت سے ہلاک ہو رہی ہے، نہ وہ خدا کو جانتے ہیں اور نہ وہ خدا کو سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو جو لوگ جان لیتے ہیں، جو لوگ سمجھ لیتے ہیں، وہ خدا کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ اسی طرح ہی میرے عزیزو ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ وباؤں میں مر رہے ہیں، لوگ حادثوں میں مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ نہ خدا کو جانتے ہیں اور نہ وہ خدا کو سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، ہمیں دوسروں کے سامنے انجیل کی بشارت اور خدا کی بشارت اور اس کے بیٹے کی بشارت کرنی چاہیے۔ اس پر فخر کرنا ہے کہ میں بشارت کر سکتا ہوں، میں بشارت آپ کریں، کیونکہ دوسروں کے سامنے بشارت دینی ہی یہ سب سے بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو اس بات پہ فخر کریں کہ ہمیں بشارت دینی ہے۔ آپ صرف خداوند خدا کے وسیلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ اور ہم جب بشارت دیں گے، کیونکہ پیغام سنانا، بشارت دینا،
یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ پیغام خدا کی طرف سے ہو، روح القدس کے وسیلہ سے ہو، پاک روح ہمیں سکھائے، اور پاک روح کے وسیلہ سے جو کلام ہوگا وہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلے گا، وہ لوگوں کی زندگیوں کو چینج کرے گا، لوگوں کی زندگیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اور اسی طرح میرے عزیزو ان کا دل ٹوٹے گا، کیونکہ کلام میں جب انہوں نے کلام سنا تو کہا ان کے دلوں پہ چوٹ لگی، انہوں نے کہا اے ہم کیا کریں آئے صاحبو، انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ اور تمہارا گھرانہ اور تم نجات پاؤ گے۔ اسی طرح انسان کی حکمت اور قوت اور مال اوس کی مانند ہے، یعنی ہمارا جو مال ہے یا حکمت ہے یا طاقت ہے، یہ ایسے جیسے رات کو اوس پڑتی ہے نا، اوس گھاس کے اوپر اوس پڑتی ہے، اوس کی مانند ہے، جیسے صبح دھوپ لگتی ہے ویسے ہی وہ اوس اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہماری حکمت، ہماری قوت، ہمارا مال جتنا بھی ہے، مال سباب یا روپیہ پیسہ اڑ جاتا ہے، اور اسی طرح میرے جو کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پیسہ ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اس کو عقاب کے پر لگ جاتے ہیں، آج ادھر اڑا کل ادھر چلا گیا، کل ادھر گیا ادھر چلا گیا، تو یہ پیسہ آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے، یعنی پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو خدا کی قدرت ہے جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں اپنی چیزوں پہ فخر یعنی کرنا، حکمت پر نہیں فخر کرنا، بلکہ فخر کرنا ہے تو خدا کی ذات پر فخر کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر خدا کی حکمت پر، یعنی ہم دیکھتے ہیں والا چوتھے نمبر پر خدا کی حکمت، امثال پہلا باب اور اس کی، ہمارے ساتھ عمران بٹی صاحب ہیں بھائی صاحب؟ اچھا، کون بھائی صاحب کوئی ہے؟ جی بھائی زمن صاحب پڑھیں گے والا، بھائی چمن صاحب ہیں تو وہ پڑھیں، پہلا امثال پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ جی اویلیبل ہے یا جی پڑھوں پھر پاسٹر میں؟ جی پاسٹر جی پڑھ رہے ہیں پاپا۔ ہاں جی جی پاسٹر صاحب ذرا حوالہ بتائیے گا امثال پہلا باب اس کی 7ویں آیت۔ جی تو خداوند کے کلام مقدس میں یوں مرقوم لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو یہاں پہ خدا کی جو حکمت ہے وہ خدا کے خوف سے ہے۔ خدا کا خوف ہمارے اندر ہوگا تو خدا کی حکمت ہوگی۔ حقیقی حکمت خدا کے خوف سے آتی ہے، اور اس بات پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ خدا سے مجھے حکمت ملی ہے، اور اگر خدا سے حکمت ملتی ہے تو میرے عزیزو جو احمق لوگ ہیں وہ حکمت کی حقارت کرتے ہیں، لیکن آپ جب خدا کے لوگ ہیں، جب آپ اس کے پیارے بن جائیں گے تو خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے۔ کہتے ہیں خدا کا خوف حکمت کا علم کا شروع ہے، یعنی علم آپ کے اندر آ جائے گا، اور اللہ ہی علم کی ضرورت ہے آج ہمیں، جو آسمان سے علم اترے اور ہمارے اندر ہو۔ میرے عزیزو دنیاوی علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دنیاوی علم سے ہم سیر نہیں ہو سکتے، بلکہ آسمانی علم سے ہم بھر سکتے ہیں، اور اسی طرح حقیقی حکمت جو ہے اس پر فخر کریں جو خدا کے خوف سے ملتی ہے۔ یہ حکمت خدا کے خوف سے ہمارے اندر پھوٹ نکلتی ہے میرے عزیزو۔ دوسری بات 5واں نمبر پہ ہم دیکھیں گے زبور 56 اور اس کی 4تھی آیت۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس۔ ہیرا بالارا شنتن، میرا فخر خدا ہے، خدا پر اور اس کے کلام پر ہے،
میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میرا فخر جو ہے خدا ہے، ہمارا فخر خدا ہونا چاہیے، یعنی 5ویں نمبر پر ہے ہمارا فخر خدا ہو، 6 نمبر پہ ہے اس کے کلام ہمارا فخر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی کلام ہے جو زندگیوں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے۔ کیونکہ آج ہم اگر بیٹھے ہیں، آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کا کلام پر فخر ہونا چاہیے ہمارا، ہماری اپنی ذات، اپنی شخصیت ہمارا کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج ہم اگر ہماری دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے، تو یہ کلام کے وسیلہ سے ہے، خدا کے وسیلہ سے ہے۔ ہم خدا میں مسیحی ہیں، خدا میں بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمارا جو 6 نمبر پر خدا کے کلام پر فخر ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو 7ویں نمبر جو ہے اس میں 4 باتیں ہیں، 7ویں نمبر میں 4 باتیں ہیں: اعتماد، بھروسہ، توکل، یقین۔ یعنی 7ویں نمبر پر اعتماد، بھروسہ، توکل، یقین، ان پر فخر ہو، کیونکہ یہ اعتماد خدا سے جب ملتا ہے، بھروسہ خدا سے ملتا ہے، توکل خدا سے ملتا ہے، یقین خدا سے ملتا ہے، ان باتوں پر میرے عزیزو آپ فخر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدا سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ باتیں، یہ 4 باتیں خدا سے بہت ریلیٹڈ ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا اعتقاد، آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل، آپ کا یقین آیا خدا پر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس بات پہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو میں یسوع مسیح کے نام سے آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں کہ آپ کا توکل، آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا جو اس پر ہونا چاہیے، تاکہ خدا آپ کو پورے طور پہ جان سکے، آپ اس کو جان سکے، اس پر فخر کر سکے۔ اور میرے عزیزو 8ویں بات ہم دیکھیں گے۔ جی ہاللیلویہ، تھینک یو جیزس۔ بھائی پاسٹر سیم نکالیں 2 کرنتھیوں 12 باب 9 آیت۔ ہاللیلویہ۔ اس دن بھی آپ نے پڑھی تھی تو نیٹ چلا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات، پھر پڑھ لیتے۔ آج نہیں جائے گا۔ خداوند کا پاک کلام ہے، 2 کرنتھیوں اس کا ہاں جی، 12واں باب اس کی 9ویں آیت۔ 9ویں آیت ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح سے مرقوم ہے، ہاللیلویہ۔ جی، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری ہاللیلویہ۔ قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کتنی خاص بات یہاں پہ بتا رہا ہے پولس رسول، اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہے۔ وہ اس کو تجربہ خدا سے ملا تھا، یعنی 3 سال 3.5 سال وہ خدا سے سیکھتا رہا، بیٹھا رہا۔ وہ کہتے اس کے ساتھ وہ عرب کے علاقہ میں چلا گیا، خدا سے، مسیح سے باتیں کرتا رہا، اور کہتا ہے جیسے اشعیاء ربانی کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا سے ملی یہ بات، یعنی وہ کہتا ہے مجھے خدا سے پہنچی یہ بات۔ تو میرے عزیزو آج ہم بھی خدا سے باتیں کرنا سیکھیں، تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ مجھے خدا سے یہ بات ملی۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہتا ہے کہ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ آج بھی میرے عزیزو اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے، اس کا فضل ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس کا فضل ہی ہمارے لیے علم ہے، اس کا فضل ہی ہمارے دولت ہے، اس کا فضل ہی ہماری قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے میرے عزیزو۔ اور کہتا ہے آگے، کہتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزور، یعنی میری جو قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا۔ آج میرے عزیزو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی کمزوریاں چھپاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، کسی چیز سے چھپا رہا ہے، کوئی یعنی جو آپ کے اندر کمزوریاں ہیں ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ہم کمزوریاں چھپانے سے منہ چھپا نہیں سکتے،
कमजोरियां छिपाने से, हम कमजोरियां एक दूसरे छिपा लेंगे, मैं आपसे छिपा लूंगा या दुनिया वाले दुनिया छिपा लेंगे, लेकिन खुदा से क्या होगा? खुदा से हम क्या छिपा सकते हैं? खुदा से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते मेरे अजीजों। हमारी कमजोरियां उसे पता है, हमारी जितने भी हम पढ़े लिखे हैं, हमारा उसका सब कुछ उसको पता है, हमारे घर का हाल उसे पता है, जिंदगी का पता है, हर चीज का उसे पता है। और मेरे अजीजों, खुदा जानता है हमें, दुनिया जाने या ना जाने मेरे अजीजों। दुनिया में बेशक हम रूपोश हों, दुनिया में बेशक हम नजर ना आते हों, लेकिन खुदा हमें जानता है। और इसी तरह मेरे अजीजों कहता है, अपनी कमजोरियों पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। हालेलुया। यानी वो कहता है कि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। और मेरे अजीजों, आज हम देखें कि हमारे ऊपर भी खुदा की कुदरत छाई रहती है, उसकी कुदरत हम पर छाई रहती है, साया करी रहती है, हर वक्त रहती हमारे साथ। और मेरे अजीजों, हम उस देखें, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश ना किया करें, खुदा के सामने रखें, ताकि उन कमजोरियों में वो आपको जोर में बदल देगा। और मेरे अजीजों, 10वें नंबर पर हम देखेंगे गलतियों 6 बाब और उसकी 14 आयत में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। सिस्टर फ्लाविया पढ़े जरा। जी पास्टर जी, रिपीट कीजिएगा। गलतियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत। हालेलुया। हीरा ममंता नाना नजीली रीशा मंता नबूल रसीली। जी 14वीं आयत है, निकली नहीं? छठा जी बाब जी पास्टर गलतियों। जी जी 14वीं आयत जी। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। आमीन। हालेलुया। वाह, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात कर रहा है पौलुस रसूल। यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। कहते मैं किसी चीज पर फख्र नहीं करूंगा सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर, यानी सलीब के सिवा दुनिया पर, जिससे मैं जिसके तबार से मसलूब हुई और मैंने दुनिया के तबार से, यानी वो अपने आप को कहता है, बताता है यहाँ पे कि उसकी सलीब पर, हमें यीशु मसीह की सलीब पर फख्र करना है। क्योंकि आज दुनिया सलीब को कोई उल्टा कर रहे हैं, और जादूगर लोग जो हैं, जो खुदा के दुश्मन लोग जो हैं, यानी जो शैतान के पुजारी लोग हैं, वो सलीब को तोड़कर उल्टा करते हैं। वो कहते हैं जब आपने हमारे बीच में आना है, हमारे फिरके में आना है, तो वो पहले उसको कहते हैं कि सलीब को तोड़ दो। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अमेरिका में कई इलाकों पे मेरे अजीजों शैतान के चर्च जो बने हैं, यानी वहां पे उल्टी सलीब लगाई उन्होंने। क्यों सलीब उल्टी लगाई है? और इसी तरह, और मेरे अजीजों, आज भी हम देखते हैं कि सलीबों के ऊपर यीशु मसीह को टांगा हुआ है उसी तरह ही। लेकिन मेरे अजीजों, सलीब से वो 3 घंटे तक सलीब पे रहा था, उसके बाद उतार के उसको एक कब्र में डाला गया, फिर वो 3 दिन के बाद जी उठा। और मेरे अजीजों, आज भी हम जब लोगों के देखते हैं तो वो सलीब पर आज भी यीशु को टांगा हुआ है उन्होंने। तो आज मेरे अजीजों, इस बात को देखना है, गौर करना है, जानना है कि मेरे अजीजों, सलीब हमारे लिए बहुत खास अहमियत रखती है। कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम ईमान लाने वालों के नजदीक तो खुदा की कुदरत है। और मेरे अजीजों, जो ईमान नहीं सलीब पे लाते उनके लिए बेवकूफी है, वो उसको गलत भी यूज करते हैं, गलत तरीके से पहना होता है, गलत जगह पे उन्होंने पहन रखा होता है। यानी सलीब की कई बार लोग बेहुरमती करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें सलीब की कदर है, हम सलीब को जानते हैं, और सलीब हमारा फख्र है। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को देखना है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, यानी वो हमें अबदी सजा से नजात देता है।
مسیح کو قبول کرنے سے ہمیں ابدی سزا سے، ابدی جو ہمیں سزا ملنے والی تھی، اس سے ہم بچ چکے ہیں صلیب کے وسیلہ سے، کیونکہ صلیب پہ یسوع مسیح نے جان دی ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح پہلے ہم خدا کو نہ جانتے تھے، میں خود نہیں تھا جانتا خدا کو، میں خود نہیں تھا خدا کو پہچانتا۔ میرے عزیزو، میں یہ کہتا ہوتا تھا کہ یسوع مسیح میں نہیں جانتا خدا کا بیٹا، لیکن اس نے مجھے جب اپنا آپ دکھایا اور میرے عزیزو میرے ساتھ کلام کرتا تھا، اور وہ کلام جو تھی آیت پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے، یوحنا 3:16 میں اس نے مجھے کہا، یسوع نے کہا کہ وہ آیت ریپیٹ ہوتی تھی میری، میں جب کبھی مسجد میں ہوتا تھا، کبھی کہیں ہوتا تھا، کبھی دربار پہ ہوتا تھا، کبھی جہاں بھی میں ہوتا تھا، وہیں پہ وہ میری آیت جو تھی مجھے ٹچ کرتی تھی، کہتی تھی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پہ مان لے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن میرے جو میں اس کو جانتا نہیں تھا، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا مجھ پہ، یسوع نے میرے سے کلام کیا، یسوع نے مجھ سے کہا، اور پھر میرے عزیزو میری کبھی خدا نے چاہ تو آگے پھر کبھی آپ کو اپنی گواہی بھی تھوڑی سی اور دوں گا، لیکن یہ آج صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب اس کو جانا پہچانا تو میرے عزیزو میرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، اس نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ یسوع مسیح کی صلیب کی بدولت ہم ابدی سزا سے بچ چکے ہیں، میں بھی آج بچ چکا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا خاندان پورا بچ جائے، اور میرے عزیزو آج میں چاہتا ہوں کہ میرا والد بھی بچ جائے، میرا والد بھی جو کہ ابھی تک وہ غیر مسیح ہے، وہ بھی آ جائے مسیحیت کی طرف۔ میرے یہ خواہش ہے کہ وہ بھی آ جائے، وہ بھی ابدی جو ہے ابدی جو ہلاکت ہے اس سے بچ کر آزاد ہو جائے، آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جائے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح خدا کے فضل کے تحت کہ ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے بندے نے کہا ہمیں کہ صلیب ہمارے لیے، یعنی میرے لیے، آپ کے لیے صلیب پر فخر ہونا ضروری ہے میرے عزیزو، اس کے باعث ہم بچتے ہیں۔ صلیب کو مد نظر رکھنا چاہیے، صلیب کو ہر وقت اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو گلے میں صلیب پہننے سے ہم مسیح نہیں بنتے، صلیب ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے دل میں چھا جائے صلیب، ہماری حرکتوں میں چھا جائے، ہماری سوچوں میں صلیب ہو جائے۔ اور میرے عزیزو ہم دکھانے سے صلیب کو دکھانے سے مسیح نہیں بنتے، بلکہ اندر مسیح صلیب کو پیدا کر لے، کیونکہ صلیب جو ہے وہ دکھ ہے، مسیح کے دکھ ہے، اس کو دکھوں کو برداشت کرنا سیکھ لیں۔ کہتا ہے اپنی جو صلیب نہیں اٹھائے گا، میرے پیچھے نہیں چلے گا، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اس کی صلیب روز دکھ اٹھانے والی بات ہے، روز شہید ہونے والی بات ہے، روز مسیح کے لیے تیار ہونے کے لیے ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں 24 آورز کے لیے، جیسے مسیح اپنے باپ کے حکم پر تیار رہتا تھا۔ ہمیں بھی آج اسی طرح رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ اسی بات پہ دیکھنا کہ صلیب کو مد نظر رکھنا ہے، وہی ہمارا فخر ہے، اس کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ خدا میرے عزیزو اور میرے پیارو، آج خدا چاہتا ہے کہ بیوقوفی سے دنیا کی چیزوں پر ہم فخر نہ کریں، بلکہ خدا کو جانیں، سمجھیں، اپنی کمزوری اور مسیح کی صلیب پر فخر کریں۔ میرے عزیزو ضروری ہے، اور قبولیت کی زندگی بسر کریں۔ خدا کو جو ہم نے 10 فخر پڑھے ہیں یہاں پہ، یہ 10 فخر تھے، لیکن میرے عزیزو یہ تو خدا نے مجھ سے کلام کیا نا، یہ تو مجھ سے اس نے کلام کیا ہے، مجھے بتایا ہے، مگر جب خدا آپ سے کلام کرے گا تو شاید اور بھی فخر آپ کو بتائے۔ آپ جب بائبل پڑھیں گے تو شاید اس سے زیادہ آپ کو فخر بتائے، لیکن مجھے تو یہ چند میں نے جو پڑھے ہیں، مجھ سے کلام کیا اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سے کلام ضرور کرے۔ آج جب یہ کلام آپ نے پڑھا ہے، اس کو ریپیٹ کرے اپنی زندگی میں، خدا آپ سے کلام کرے، بولے آپ کے ساتھ، کیونکہ خدا زندہ ہے، یسوع مسیح زندہ ہے، وہ بولنا چاہتا ہے۔ آپ اس کو بلانا تو شروع کریں، آپ اس کے ساتھ ٹاکنگ تو کرنی شروع کریں، آپ کے ساتھ بولے گا میرے عزیزو، اور وہ آپ کو کلام دے گا اپنا، اور بھی فخر میرے عزیزو وہ آپ کو بتائے گا، خدا آپ کو بتائے گا۔ اور میرے عزیزو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہمارا آج کا جو یہ ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ خدا کی بنیادیں، یعنی جو فخر کی بنیادیں ہیں،
ہم غلط بنیادوں پہ اپنی زندگی کو قائم نہ کریں، ہماری غلط بنیادیں ہمارے زندگی میں نہ ہو. جس طرح 2 مثالیں ہم نے دیکھی داؤد کے بارے میں، حزقیہ کے بارے میں، تو میرے عزیزو اس قسم کا رویہ ہمارے اندر ہوگا تو ہم خدا کی نظر میں برے ہوں گے. میرے عزیزو خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو، مسیح یسوع میں آپ سب کو برکت دے خدا. آمین آمین. ہاللویہ. تھینک یو جیسس، تیرا شکر. ہاللویہ. آمین آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بہت بہت برکات سے نوازے. بے شک عزیزو ایسا ہی ہے کہ ہمیں خداوند یسوع المسیح پر فخر ہونا چاہیے. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے، اس کے پاک نام پر فخر کرو. جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے. تو جب ہم خداوند پر فخر کریں، اس کی خالی قبر پر، خداوند کی زندہ اور خداوند کی صلیب پر، جو ہمارا خداوند یسوع زندہ ہے، جس کی قبر آج بھی خالی ہے، تو ہمارا فخر اسی کی صلیب پر ہے، جس نے اپنی جان دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اپنا لہو بہا کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے. تو ہمارا فخر اسی پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات پر، کیونکہ ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ دیا خداوند یسوع کا ہی ہے. تو ہمارا فخر خداوند یسوع مسیح اور اس کی صلیب پر ہونا چاہیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند اسی طرح آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے. گاڈ بلیس یو. میری پاسٹر چمن سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی پلیز آپ پاسٹر خالد کے لیے شکر گزاری کی دعا، اور تمام عزیزوں کے لیے جو ہمارے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر موجود ہیں ان کے لیے برکت کی دعا، تمام گھرانوں کے لیے برکت کی دعا، اور زوم پر جتنے لوگ ہمارے ساتھ، جتنے خادمان دین ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے بھی برکت کی دعا خداوند کے حضور پہنچائیے کہ خداوند تمام گھرانوں کو برکت دے، ان لوگوں کو نجات دے جو لوگ ابھی تک نجات سے واقف نہیں ہیں، اور اپنے گھرانے کے لیے بھی، اور پاسٹر سیمیول، پاسٹر خالد کے گھرانے کے لیے بھی، کہ خداوند انہیں بھی بہت سی برکات سے نوازے اور اسی طرح اپنے نام کی خاطر کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے. میری پاسٹر چمن سے درخواست ہوگی کہ پلیز آپ دعا میں رہنمائی کر دیجیے. جی تھینک یو بیٹا. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. آئیے عزیزو ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے دھیان، اپنے خیال کو اپنے خداوند کی طرف لگائیں اور اپنی روحانی آنکھوں سے اپنے خداوند کو دیکھیں. قدوس قدوس رب الفاظ خدا، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اور ہمارے آسمانی باپ، دل و دل کی تھا گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں آج شام کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشی ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج کی اس پاکیزہ محفل میں تو ہمارے ساتھ شامل حال رہا، اور شروع سے لے کر ابھی تک خداوند تو نے ہماری محافظت کی ہے اور ہر طرح کے شریر کی تاثیروں سے، جو دیکھی اندیکھی تاثیریں ہیں، ان سے بچا کے رکھا ہے. تیرا شکر کرتا ہوں. اور خداوند تیرے ان لوگوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتا ہوں جو تیرے حضور رکنوں میں کھڑے ہوتے اور شفاعت کرتے ہیں. خداوند تو ان کو بڑی برکت بخش اور ان کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے خداوند تو اس کو سن اور ان کی تمام تر مشکلات کو دور کر جن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. باقی ماندہ خداوند تیرے خادم کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو آج شام خداوند تیری کلام مقدس میں سے تیرے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند اس نے گہری اور عمیق باتوں کو تیرے لوگوں پر عیاں کیا ہے. تیری منت کرتا ہوں خداوند تو اپنے بندہ کو اور گہرے میں لے چل، اور خداوند اپنے پاک روح کی گہرائی میں خداوند تو اسے چھپا لے
اور وہ سارے گہرے بھید جو خداوند تو صرف اپنے خاص لوگوں پر عیاں کرتا ہے، وہ اپنے بندہ پر عیاں کر، اور اپنے کلام کی سچی اور گہری اور عمیق باتیں اس کو بتا، تاکہ خداوند وہ تیرے لوگوں تک ایسی باتوں کو پہنچانے والا ٹھہرے، تاکہ خداوند تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ اور خداوند جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں کے لیے اور ان کے گھرانوں کے لیے کثرت کی برکت چاہتا ہوں۔ پاسٹر خالد اور اس کے پورے گھرانے کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور ضروریات زندگی کے لیے منت کرتا ہوں، تو اپنے شاہی خزانوں سے انہیں عطا فرما، اپنا آسمان ان کے لیے کھلا رکھ، تاکہ خداوند تمام تر ضروریات تیرے شاہی خزانوں سے پوری ہوں، اور خداوند انہیں تو روحانی اور جسمانی ترقی بخش۔ اسی طرح خداوند پاسٹر سائم کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے خداوند نوجوان کو تیرے ہاتھ میں دیے دیتے ہیں، اور چاہتا ہوں خداوند کہ تو بڑی قدرت کے ساتھ اسے بلیس کر اور اپنی خدمت کے کاموں کو سار انجام دینے کی توفیق بخشے رکھ۔ باقی ماندہ خداوند اس کو اور اس کے سارے گھرانے کو، اس کے بزرگ باپ اور اس کی بہن اور اس کے ساتھی، اس کی بیٹی اور تمام عزیزوں کے لیے تیری منت کرتا ہوں خداوند تو ان کو کثرت کی برکت دے، اور ہر وقت تو اپنے پاک فرشتگان کو خداوند بھیجے رکھ، تاکہ خداوند تیرے لوگوں کی حفاظت کریں، اور ان کے کاروبار کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے ہیں، اور چاہتا ہوں خداوند کہ تیرا آسمان ان کے لیے ہمیشہ کھلا رہے۔ آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے، وہاں سے خداوند تو عطا فرما۔ اسی طرح خداوند جتنے لوگ ہمارے ساتھ فیس بک پر جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند بھائی بوٹا کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، بھائی رفیع اور اس کے بچوں کے لیے، دانش کے لیے خداوند دعائے خیر کرتے ہیں، اور چاہتا ہوں خداوند کہ تو ان کے گھرانے کے لیے تو اپنے آسمان کو کھلا رکھے، اور خداوند اپنے گہری برکات سے نوازے۔ اسی طرح خداوند میں اپنے پورے گھرانے کے لیے، اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں کے لیے دعا خیر کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں خداوند کہ تو انہیں کثرت کی برکت عطا فرمائے۔ باقی ماندہ خداوند میں ان بیماروں کے لیے دعا خیر کرتا، اور چاہتا ہوں خداوند تو ان کی ساری بیماری تیرے پاک خون کے وسیلہ سے جاتی رہے، جو تیرا انتظار کرتے اور خداوند تیرے حضور فریاد کرتے ہیں، تو ان کی اس التجا کو سن اور انہیں شفا بخش۔ اسی طرح خداوند میں ان بیٹیوں کے لیے بھی تیری حضور منت کرتا ہوں، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود آج تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ خداوند تیری منت کرتا ہوں تو انہیں بلیس کر اور اولاد جیسی نعمت سے آسودہ کر۔ بیٹی اینی کے لیے، کرن کے لیے اور انم کے لیے، اسی طرح ماندہ بیٹیوں کے لیے خداوند تیری منت کرتا ہوں تو اپنے آسمان کو کھول اور اولاد جیسی نعمت سے آسودہ کر۔ اسی طرح خداوند میں ان بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی منت کروں گا جو اب شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے آج تک شادی کے بندھن میں نہیں بن سکے۔ تیری منت کرتا ہوں خداوند تو مناسب رشتے انہیں ملا، اور جہاں ان کے ساتھی موجود ہیں خداوند تو ان کو ملا دے، تاکہ خداوند اپنی ازدواجی زندگی کو جو تیرے حکم نے صادر فرما رکھی ہے اس کو شروع کر سکیں، اور ان کے والدین اپنے فرض کی ادائیگی سے سرخرو ٹھہریں۔ اور خداوند میں ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بھی تیرے حضور منت کرتا ہوں جو وہ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں اور خداوند نشے کی لت میں پڑے رہتے ہیں۔
खुदावन तू उन पर रहम फरमा और वो सारी गलादत उनसे दूर कर दे जिसमें वो जिंदगी गुजारते हैं। खुदावन तेरी वो खोई हुई भेड़े हैं, तो उन भेड़ों को अपने गला में जमा कर। बाकी मंदा खुदावन, मैं एक बार फिर तेरे हजूर पास्टर सैम के लिए खास कर दुआ खैर करते हुए, खुदावन जो तेरा बंदा हर रोज तेरी इस पाक महफिल को सजाता है, खुदावन तो उसके लिए अपने आसमान को खुला रख ताकि खुदावंद और तंदुरुस्त और तवाना रख, ताकि तेरी इस खिदमत के काम को हमेशा करता रहे, ताकि खुदावंद लोग बरकत पाएं और कसरत की पाएं। खुदावंद बेटी फलाविया के लिए तेरी मिन्नत करता हूँ, तू नौजवानी के अयाम में खुदावंद तू उसे संभाल और हर तरह से खुदावंद शरीर की देखी अनदेखी तस्वीरों से महफूज रख, और जिस तरह खुदावंद ये उम्र की दराजी में बढ़े और तलीम व तरबियत में बढ़े, इसी तरह तेरी कुर्बत में बढ़े। आखिर में खुदावंद में नाचीज और कमज़ोर तेरे हजूर अपनी कमज़ोरियों को रखते हुए तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तो जब तक जीता हूँ तो अपनी कुर्बत में रहने की तौफीक बख्श। मुनाजात की आवाज़ को सुन और कबूल कर, तेरे पवित्र जलाली यस्सु नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। दुआए रब्बानी में सब शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर मुआफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। मेरी पास्टर खालिद से दरख्वास्त होगी कि पास्टर जी प्लीज़ आप कलमात बरक़ात से जमात को रुखसत कीजिए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत, शराकत अब से लेकर दुनिया के आखिर तक और जब तक खुदावंद यीशु मसीह ना आए उस वक्त तक होती रहे। खासकर जितने भी हम बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, इन सब के घरानों के साथ और दुनिया के मुकद्दसीन के साथ हमेशा 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 तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। आमीन। आपको भी बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं पास्टर सामिल, पास्टर खालिद, पास्टर चमन और उन तमाम अजीज़ों की सद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज इस पाक महफिल में हमारा साथ दिया। मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आपको रूहानी और जिस्मानी दोनों बरक़ात से नवाजे और आप जब तक जीते रहें खुदावंद के हुज़ूर इसी तरह उसकी महफिल को सजाते रहें और उसके नाम को जलाल देते रहें। मैं पास्टर जी आपकी इज़्ज़त शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर खालिद की। मैं आपके मैसेज से बहुत इंस्पायर भी हुई। बेशक हमारा फ़ख्र हमारे खुदावंद यीशु और उसकी सलीब पर ही होना चाहिए, जिसके लिए खुदावंद का बंदा पौलुस फरमाता है, ऐ मौत तेरी फ़तह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। खुदावंद यीशु के सिवा ऐसा कोई नहीं जो मुर्दों में से जी उठा हो, तो हमारा फ़ख्र उसी पर होना चाहिए। तो पास्टर जी अगर कोई ऐलान है तो प्लीज़ आप वो ऐलान भी बता दीजिए और ऐलान के बाद आप प्लीज़ फ़तहमंदी के नारे में हमारी रहनुमाई भी कर दीजिएगा पास्टर सामिल, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी। जरूर, क्यों नहीं। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी, आपके बड़े मशकूर हैं पास्टर खालिद। अच्छे तरीके से आपने अपना पाक कलाम में से बताया कि अगर फख्र करना है तो यीशु की ज़ात पे, इसके लिए पौलुस रोमियो के खत के पहले बाब की 16वीं 17वीं आयत में कहता है कि वो इंजील से शर्माता नहीं है, ईमान लाने वालों के लिए, जो ईमानदार उनके लिए नजात और का सबब है। तो बेशक यही एक रीज़न है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जिंदगियां बदल देने वाला पैगाम है कि यीशु से दुनिया को निजात देने के लिए है। इससे बड़ा कोई और फख्र हो नहीं सकता। इससे बड़ा कि
माँ बाप भी औलाद को छोड़ देते हैं अगर औलाद बुरी है तो वो भी कह देते हैं कि ये तो हमारे लिए दुख का स्वभाव है, परेशानी का स्वभाव है। लेकिन यीशु मसीह ऐसी हस्ती है, चाहे लोग उसके नाम पे कुफर बोलें, चाहे उसको बुरा भला कहे, कलाम लिखा है नेकोबद दोनों पे अपने सूरज को चमकाता है, अपनी रहमतों को बरसाता है। तो वो फिर भी उसने उनके लिए जान दी। उन्होंने लोगों ने उसको मारा, कूटा, ठट्ठों में उड़ाया, मुंह पे थूका, तमाचे मारे, मुक्के मारे, ठुड्डे मारे, कांटों का ताज पहना दिया, पानी की जगह सिरका पीने को पेश किया। तो वो फिर भी कहता है बाप इन्हें माफ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो इससे बड़ा फख्र कोई और हो नहीं सकता कि जब हम गुनहगार ही थे, जो हम खत में लिखा, तो ऐन वक्त पर मसीह उसने अपने बेटे को बख्श दिया, यीशु मसीह को बख्श दिया, ताकि वो हमारे लिए अपनी जान दे और नजात का सबब बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जिंदा पाक कलाम का, बेशक खुदा का पाक कलाम किसी ना किसी की जिंदगी के लिए जरूर, हर एक की जिंदगी के लिए मुख्तलिफ अंदाज में बरकत का सबब बनता है, रूहानी ज़रूरत के मुताबिक दानदौर का साहब को इस्तेमाल करें। कल जैसा कि मीटिंग पास्टर खालिद की अहलिया लीड करती हैं, लेकिन सिस्टर फिलिपा यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो किसी काम के सिलसिले में वो दूसरी सिटी में गई हुई हैं। तो कल की मीटिंग को पास्टर खालिद लीड करेंगे और जो पैगाम है वो पास्टर इमरान भट्टी खुदावंद का कल हम तक पहुंचाएंगे। तो उनके लिए भी हम खुदावंद से दुआ गो हैं कि खुदावंद कसरत से अपने लोगों को कल इस्तेमाल करे, अपने खादिम को जो उसका पाक कलाम हम तक पहुंचाए, वो बातें जो खुदा ने हमारे लिए उन तक पहुंचाई हैं, उन्हें बताई हैं, ताकि हम उससे बरकत पाएं और मसीह में रोज बरोज बढ़ते चलें। पास्टर खालिद के लिए भी कि जब मीटिंग को लीड करते हैं तो खुदा का पाक रूह उनकी रहनुमाई करे और वो लायक तरीके से मीटिंग को लीड करें। यही है। और क्रिसमस की तैयारियों में हम सब बड़े ज़ोर शोर से सरगर्म हैं। तो शुक्र है खुदा का कि हमारा यस्सु, हमारा निजात दहिंदा, उसकी आमद की, उसकी पैदाइश की तैयारियां वो लोग भी मनाने पे मजबूर हैं जो उस पर ईमान नहीं रखते। तो ऐसी कुदूस और कुदरत वाली हस्ती है हमारे यस्सु की। तो ये हमारे लिए बड़ा फख्र का मकाम है कि हमारा यस्सु जिंदा खुदा है, अपने कहने के मुताबिक। तमाम अंबिया, तमाम नबी, तमाम रसूल, पैगंबर सब आए, दुनिया में रहे, जो काम उनके सुपुर्द तक किया। जब उन्होंने रहलत की तो वो मट्टी का हिस्सा बन गए। तो उनकी आज भी हमें हड्डियां कब्रों में मिल जाती हैं, लेकिन जो यूनिकनेस खुदा के पाक कलाम की है, यीशु मसीह की हुई है कि उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम सब के लिए एक जलाली मकाम तैयार करे।